وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی، ہاتھ میں پکڑی موٹی کتاب میں گم اور ہر صفحے پر اپنے ذہن کو مرکوز کیے بیٹھی تھی۔ ارد گرد کا بالکل ہوش نہیں تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، صرف بیڈ سائڈ لیمپ کی مدم روشنی پورے کمرے میں ہلکی سی روشنی بکھیر رہی تھی۔ باہر ہلکی ہوا کے ساتھ کھڑکی کے پردے سرسرانے لگے تھے۔ ابھی وہ اگلا صفحہ پلٹتی اس سے پہلے ہی اچانک اس کے موبائل کی بیل بجی۔ وہ چونک کر کتاب بند کرتے ہوئے موبائل کی طرف پڑھی۔ بھلا اس وقت کون کال کر سکتا تھا؟ اسکرین پر ایک اجنبی نمبر چمک رہا تھا۔ چند لمحے سوچ میں گم رہنے کے بعد اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ حالانکہ ایسی اجنبی کالز وہ کبھی بھی ریسیو نہیں کرتی تھی۔ ہیلو، اس نے نرمی سے کہا۔ جواب ندار۔ ہیلو۔ اس بار آواز میں قطرے تیزی آئی۔ اسے ایسے لوگ بے حد برے لگتے تھے جو کال کر کے اگلی طرف سے جواب ہی نہیں دیتے تھے۔ کتنی بار اس کے ساتھ ایسا ہو چکا تھا۔ اس بار وہ کافی غصے میں آ گئی تھی، مگر دوسری طرف اب بھی خاموشی تھی۔ وہ ناگواری سے بھنا کر بولی، دیکھے، اگر بات کرنی ہے تو کیجیے، اور نہ میں فون بند کر رہی ہوں۔ تماشا لگایا ہوا ہے؟ عجیب۔ چند لمحے مزید خاموشی کے بعد دوسری طرف ایک بھاری گمبھیر آواز گونجی۔ ویسے بڑی فرصت سے یونیورسٹی کے پھیلوں سے بات کر لیتی ہوں، مجھ سے بات کرنے میں کیا مصیبت ہے؟ یشل کا وجود ایک لمحے کو ساکت ہوا، آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اور پھر اگلے ہی لمحے غصے سے بڑھ کر اس کے سخت لہجے میں پوچھا، کون ہو تو؟ اور میرے بارے میں اتنا معلومات تمہیں کیسی ہے؟ اس کا دماغ بنا اٹھا تھا۔ ایک تو مردانہ آواز، دوسرا اتنا بیہودہ سوال۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ دوسری طرف سے خفیف مگر عجیب سی ہنسی ابھری، ایسی ہنسی جس میں بے فکری کے ساتھ ساتھ عجیب سا طنز چھپا تھا۔ ابھی صبر کرو، بہت جلد تم سے روبرو ملاقات ہوگی، پھر خود بتاؤں گا کہ کون ہے۔ نہ جانے کیوں وہ شخص جان بوجھ کر اس کو پریشان کر رہا تھا۔ ایشل نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ کال یکدم کٹ گئی۔ وہ چند میں موبائل کو گھورتے ہوئے بیٹھی رہی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، اندر ایک انجانا خوف سرسرانے لگا تھا۔ کتاب اس کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے جا گری۔ کمرے کی خاموشی میں اب صرف اس کے دل کی دھک دھک سنائی دے رہی تھی۔ وہ بے اختیار کھڑکی کے قریب گئی اور پردہ ہٹا کر باہر جھانکنے لگی، جیسے کوئی سایہ، کوئی پرچھائی دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ نہ جانے کہ اسے محض ایک ہی انسان پر شک ہوتا تھا، مگر ہر بار وہ اپنا سر جھٹک دیتی، اور رات کی خنکی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اور دور کے کتے بھی بھونک رہے تھے۔ ایشل نے کپکپاتے ہاتھوں سے موبائل کی کال لاک کھولی۔ نمبر ابھی بھی انجان تھا، نہ کوئی نام، نہ کوئی شناخت۔ وہ تیزی سے کمرے میں ٹہلنے لگی، ذہن میں سوالوں کا طوفان برپا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ یونیورسٹی کا کوئی لڑکا؟ مذاق ہے یا کوئی سنجیدہ بات؟ اگر وہ آواز، وہ ہنسی، یہ محض مذاق نہیں تھا، یہ کچھ سنجیدہ تھا۔ ہر روز نیا نمبر سے واقعی میں ٹینشن ہونے لگے تھے۔ شروعات میں اس نے اپنا وہم سمجھا، لیکن آج اس سے بات کر کے وہم ختم کرنے کا روح دھار چکا تھا۔ ہاتھ میں موبائل تھام کر وہ بستر پر بیٹھی تھی۔ دل کہتا تھا کہ موبائل سوئچ آف کر کے سو جائے، مگر دماغ بول رہا تھا کہ ایک بار دوبارہ کال کی جائے، کچھ تو پتہ لگایا جائے کہ انجان شخص ہے کون۔ کون؟ کافی دیر اسی سوچ کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ آخر پتہ تو چلے کہ یہ شخص ہے کون، جو ہر روز نئے نمبر سے اسے پریشان کر رہا ہے۔ اور آج جس طرح کی اس نے باتیں کی تھی، وہ باتیں اس کا خون کلسا گئی تھی۔ ایک بار پھر سے وہی انجان نمبر ڈائل کرنے کے لیے انگوٹھا اسکرین پر اڑی جا چکی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ آہستگی سے چراتے ہوئے کھلا۔ سامنے بہرام شاہ تھا، اس کا بڑا بھائی۔ ایشل نے چونک کر سر اٹھایا، پھر تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے لبوں سے بکھر گئی۔ موبائل کو تیزی سے ایک طرف رکھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بہرام محض اس کا بھائی نہیں تھا، اس کا دوست تھا، اس کا باپ تھا۔ بہرام ہلکے قدموں سے اندر آیا اور آتے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کا لمس ہمیشہ کی طرح سکون بخش تھا۔ میرا بچہ، اب تک کیوں جاگ رہے ہو؟ بہرام نے نرمی سے پوچھا۔ منہ سے اپنی اولاد کی طرح ہی وہ اسے چاہتا تھا۔ ایشل نے شرارت سے آنکھیں مٹکائی، سامنے رکھی کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کل ٹیسٹ ہے بھائی، تیاری کر رہی تھی۔ اب آپ کی طرح ہم بڑے لوگ تو ہیں نہیں، پڑھائی کرنی پڑتی ہے نا، ورنہ پروفیسر سخت سزا دیتے ہیں۔ خیر، آپ آج اتنی دیر سے آئے ہیں، سب خیریت ہے نا؟ امی بھی بار بار پوچھ رہی تھی۔ بہت مشکل سے انہیں سلا کر میں اب کمرے میں آئی ہوں۔ بہرام ہلکا سا مسکرایا۔ اس کے سوال میں چھپی فکر مند تھی، پر وہ دل بھرا۔ ہاں، سب خیریت ہے، بس آفس میں تھوڑا سا کام بڑھ گیا تھا، اسی لیے دیر ہو گئی، وہ نرم لہجے میں بولا، اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ایشل نے سر ہلایا، مگر اس کے چہرے پر اب بھی ہلکی سی الجھن چھپی ہوئی تھی، جس سے بہرام کی تیز نظروں نے فوراً ہی بانپ لیا تھا۔
کیا بات ہے یشل، کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ اس کے ماتھے کے بل دیکھتے ہوئے بولا تھا جو ہمیشہ وہ ٹینشن کے وقت لے آتی تھی۔ یشل نے ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی، جسے اپنی فکر چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ نہیں، بس ٹیسٹ کا دباؤ ہے نا تھوڑا سا، اس لیے۔ اس کے علاوہ آپ بھلا اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ بہرام نے اس کی بات پر بھروسہ نہیں کیا، مگر مزید قریبنے کی بجائے نرمی سے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمیشہ اچھا کرتی ہو، اللہ تمہیں کامیاب کرے، اور کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو میرے پاس آ جانا۔ تمہارے بھائی کے کافی تعلقات ہیں، بلا ٹیسٹ یہی پاس ہو جاؤ گی۔ وہ شرارت سے بولا کہ یشل کہکا لگا کر ہنستی تھی، اور پھر اچانک ممنونیت سے بہرام کا ہاتھ تھام لیا۔ دعا کے لیے شکریہ بھائی، آپ دعا کریں نا میرے لیے، میری ہر پریشانی دور ہو جائے۔ وہ کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں بولی تھی، اور بہرام نے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میری دعا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ یشل کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی کا پردہ سا چھا گیا، مگر وہ خاموشی سکون بڑی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ بہرام نے ایک بار پھر شفقت سے اس کا سر سہلایا اور ذرا سخت لہجے میں بولا، بس اب بہت ہوگی پڑھائی، جلدی سے آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ۔ نیند پوری ہوگی تو دماغ تر و تازہ ہوگا، اور کل کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا۔ اب میں تمہارے کمرے کی لائٹس آن نہ دیکھوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ روب جماتے ہوئے بولا۔ یشل نے بے ساختہ ہنستے ہوئے سر ہلایا، جی حضور، ابھی سوتی ہے۔ بہرام نے اٹھتے ہوئے کہا، شاباش میری بہادر بچی، اور ہاں، اگر کوئی بات ہو تو فوراً مجھے بتا لیں، کچھ بھی دل میں مت رکھنا۔ تم جانتی ہو نا تمہارا بھائی ہر مسئلے میں تمہارے ساتھ ہے، کبھی بھی مجھ سے گھبرانے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے لالا تمہارے ساتھ ہر مشکل میں کھڑے رہیں گے، چاہے مشکل کیسی بھی ہو۔ مجھے تم پر بہت بھروسہ ہے۔ ششل نے محبت سے اسے دیکھا، دل میں ایک عجیب سا اطمینان پھیل گیا تھا۔ جانتی ہوں بھائی، بہرام نے مسکرا کر لائٹ آف کی اور دروازہ آہستگی سے بند کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کمرہ ایک بار پھر مدھم اندھیرے میں ڈوب گیا، مگر اب یشل کے دل کی کیفیت بدل چکی تھی۔ خوف اور الجھن کی جگہ بہرام کے لمس اور الفاظ کی گرمی نے لے لی تھی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئی اور آنکھیں موند لی۔ کمرے میں صرف کھڑکی کے پردے کی سرسراہٹ اور یشل کی سکون بڑی سانسوں کی ہلکی ہلکی آوازیں باقی رہ گئی تھی۔ وہ اب ٹینشن کو کہیں دور چھوڑ آئی تھی۔ بھائی کا ساتھ اس کے لیے کچھ ایسا ہی تھا۔ رات قطرہ قطرہ کرتے پگھلتی چلی گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی کھڑکی سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ یشل کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے کے باوجود وقت سے پہلے کھل گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی، جیسے دل میں کوئی انجانا سا اضطراب ہو۔ تیزی سے تیار ہو کر دوپٹہ سنبھالتے ہوئے نیچے آئی، سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے بیگ کندھے پر ڈال کر دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک بہرام خان سامنے سے آیا۔ وہ ایک گہری نظروں سے یشل کو دیکھ رہا تھا۔ یشل نے چونک کر اسے دیکھا اور مسکرا کر سلام کیا، السلام علیکم بھائی۔ بہرام نے جواب تو دیا، مگر مسکراہٹ اس بار اس کے چہرے پر مدھم تھی۔ یشل نے بیگ کا پٹا درست کرتے ہوئے کہا، بھائی میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، ذرا جلدی آئیے گا آج۔ آپ امی کو بتا دینا مجھے کافی لیٹ ہو رہا ہے۔ بہرام نے اس کی بات سنی، مگر جواب دینے کے بجائے چند دمی سے غور سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ مگر سخت لہجے میں بولا، دیکھو یشل، آج خاص طور پر دھیان رکھنا، احتیاط سے جانا، یونیورسٹی کے اندر رہنا، کسی صورت باہر مت جانا، کوئی بھی بہانہ ہو باہر مت نکلنا، سمجھی؟ یشل نے حیرانی سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائی، بھیا کیا ہو گیا آپ کو اچانک؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ بہرام کی آنکھوں میں ایک انجانی سی سنجیدگی تھی۔ اس نے ذرا اونچا لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، جتنا کہا ہے اتنا سنو، مجھ سے سوال مت کرو۔ یشل تھوڑا سہم گئی، اس نے لب بیچ لیے اور آہستہ سے سر ہلا دیا، جی بھائی جسے آپ کہیں۔ آج پہلی بار اس سے ایسے مخاطب ہو رہا تھا، ورنہ ہمیشہ شفقت بھرا ہاتھ ہی اس کے سر پر رکھا تھا۔ جب سے بابا کا انتقال ہوا تھا، اس نے اپنے بڑے بھائی کو ہی اپنے باپ کی جگہ مانا تھا۔ بہرام نے اس کے بیگ کے پٹے کو ٹھیک کرتے ہوئے ایک بار پھر نرمی سے کہا، بس دھیان سے رہنا، کسی بھی اجنبی سے بات مت کرنا، اور یونیورسٹی سے سیدھا گھر واپس آنا، ٹھیک ہے؟ یشل نے اب کی بار مسکراتے ہوئے کہا تھا، جی بالکل، ویسے بھی میرا کون سا یونیورسٹی کے باہر گھومنے کا شوق ہے۔ اب کی بار اس کا لہجہ کافی جھنجھلا گیا تھا۔ بہرام نے ہلکی سی مسکراہٹ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی تشویش اب بھی واضح تھی۔ بہت اچھی بچی ہو تم میری، اللہ تمہیں اپنے امان میں رکھے۔ یشل دل ہی دل میں بہرام کی اس غیر معمولی رویے کو محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ خاموش رہی، مگر کچھ کہے بغیر لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ سجائے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔
दरवाजे से निकलते उसने एक पल के लिए पलट कर बहराम को देखा, जो कि अभी भी वही खड़ा था और नजरों से उसका ताक्कुब कर रहा था। यशल का दिल अजीब सी बेचैनी से भर गया, मगर भाई की ताकीद याद करते उसने खुद को संभाला और तेज तेज कदमों से घर से निकल गई। फिजा में हल्की ठंडक थी, मगर यशल के दिल में एक अनदेखा बोझ सा आन बैठा था, जिसका उसे अभी अंदाजा नहीं था। यूनिवर्सिटी का लेक्चर हॉल अपनी मुकम्मल संजीदगी के साथ गूंज रहा था। दरवाजे पर नस्ब पंखे हल्की सी सरसराहट के साथ घूम रहे थे और तलबा अपने अपने नोट्स में मगन थे। एशल दूसरी किताब में बैठी किताब में झांकने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका जहन बार बार मुंतशिर हो रहा था। कलम बेदिली सी कॉपी पर चल रहा था कि अचानक एक अजीब सा एहसास उसके दिल में उतरा, जैसे कोई बहुत करीब से उसे घूरा। उसे सरसरी तौर पर सर उठाकर सामने देखा, बाएं जानिब फिर दाएं, लेकिन कहीं कोई गैर मामूली चेहरा नहीं दिखा। दिल की धड़कन बेकतार तेज हो गई। उसने गर्दन मोड़कर पीछे भी देखा, मगर वहां भी सब तलबा अपने अपने काम में मसरूफ थे। ईशल ने उलझ कर अपने आप को संभालने की कोशिश की, मगर दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। न जाने कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे वाज़ह तौर पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई देख रहा है। जब से वो फोन कॉल आई थी तब से उसका दिल बेहद परेशान हो गया था, और फिर सुबह बहराम की ताकीद ने उसे थोड़ा टेंशन में मुब्तला कर दिया था। कुछ तो था जो उससे छुपाया जा रहा था, और यही चीज उसे पता करनी थी। अभी वो पूरी तरह अपने ख्यालों में उलझी थी कि अचानक लेक्चरर की सख्त आवाज ने सारा माहौल चीर कर रख दिया। मिस यशल, यशल, खड़ी हो जा फौरन। उनकी आवाज सुनकर लम्हे भर के लिए पूरी क्लास में सुनाटा छा गया, और यशल के हाथ कलम गिरने को था। घबरा कर वो खड़ी हो गई। सारी क्लास की नजरें उस पर मरकूज हो गई। चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। बेइज्जती के एहसास से वो सर झुक गया था। लेक्चरर ने भनवे चढ़ाते हुए तेज लहजे में पूछा, यहाँ वहाँ क्या देख रही थी आप? मैं कुछ समझ रहा, और आपकी तवज्जो कहीं और है। यहाँ कोई सर्कस चल रहा है जब चारों तरफ आप नजरें घुमा रही हैं, बजाय किताब पर और बोर्ड पर ध्यान देने की। ईशल ने तेजी से अल्फाज तलाश किए। उसकी जाते हुए बोली, सर वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही, थोड़ी देर के लिए वैसे ही दिख रही थी सर। मैं थोड़ा सर में दर्द हो रहा था। वो खुद को बचाते हुए बोली। टीचर की पेशानी पर बल गहरेंगे। ऐसे ही क्लास में बैठकर ऐसे ही इधर उधर देखने का क्या मतलब है? पढ़ाई का जरा भी ढंग नहीं है आपको? दिमाग कहीं और है तो यहाँ बैठने का क्या फायदा है? अगर इसी तरह आपके अंदर ये रहेगा तो मैडम आप इस सेमेस्टर में फेल हो जाएंगी, और फिर हमारे पास नहीं आना कि सर आपने चेकिंग में मिस्टेक की है या कुछ और। ईशल की नजरें जमीन पर गड़ गई थी। शर्मिंदगी से लब काटने लगी। दिल चाह के जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। हॉल में मौजूद सब तलबा के चेहरों पर हैरानी थी या दबी दबी मुस्कुराहट थी। वो बहुत मगरूर थी, ज्यादा किसी को मुंह लगाना भी पसंद नहीं करती थी, और आज अपनी तजलील पर उसकी आंखें नम हो गई थी। एशल ने धीमी आवाज में बमुश्किल अपने आंसू जब्त करते हुए कहा, सॉरी सर। लेक्चरर ने चंद में सख्त नजरों से उसे घूरा और फिर हाथ के इशारे से बैठने को कहा। बैठ जाइए और आइंदा ध्यान रखिएगा, क्लासरूम में ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर आपको लापरवाही करनी है तो आप क्लास से बाहर जा सकते हैं, और वहां के नज़ारे क्लास से बेहतर होंगे। एशल ने खामोशी से सर हिलाया और आहिस्तेगी से बैठ गई। वो कभी भी किसी भी टीचर से बदतमीजी नहीं करती थी, और ना ही पलट कर कोई जवाब देती थी। ये उसकी आदत में शुमार था। उसका मानना था कि उदास उस्ताद बाप के बराबर होता है, और बाप को कभी जवाब नहीं दिया जाता। उसके हाथ थोड़े थोड़े कांप रहे थे। दिल की धड़कन अब भी बेकाबू थी। पूरे लेक्चर के दौरान वो अपनी कॉपी पर नजरें गारे बैठी रहेगी, मगर जहन में अब भी वही एहसास तैर रहा था। वो अनजानी नजरें जो उसकी हर हरकत को महसूस कर रही थी, और जिनका वजूद किसी भी तरफ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर की हल्की हल्की धूप खिड़कियों से अंदर छन कर आ रही थी, मगर यशर के दिल में एक साया सा छा गया, जो शायद आसानी से छुटने वाला नहीं था। पूरा दिन ऐसे ही गुजरा था। अजीब बोझल बन तारी हो गया था। कई बार दिल किया कि हाफ डे लेकर घर वापस चली जाए, लेकिन जानती थी कि अगर ऐसा किया तो लाजमी रात को बेराम वजह पूछेगा। तो आज यूनिवर्सिटी से जल्दी क्यों आई? और उसके पास फिलहाल ऐसे सवालात का कोई जवाब नहीं था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा दिन उसने जैसे तैसे तय कर ही लिया। यूनिवर्सिटी से छुट्टी के बाद यशल थकन और बोझल दिल के साथ रिक्शे में बैठी थी। इरादा पॉइंट से जाने का था, लेकिन थकन इतनी हो गई थी कि उसने रिक्शे का ही इंतखाब किया था। दिन भर के वाकयात ने उसे निचोड़ कर रख दिया था।
سر کھڑکی کے کنارے سے ٹکا کر وہ تیزی سے گزرتے ہوئے مناظر کو خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ رکشہ رواں دواں تھا، گلیوں اور سڑکوں کو چیرتا ہوا اپنے راستے پر گامزن۔ وہ بس جلد سے جلد اپنے گھر پہنچ جانا چاہتی تھی، کچھ دیر امی کے پاس گزار کر سکون لینا چاہتی تھی، لیکن وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی زندگی کس طرح تبدیل ہونے والی ہے، کتنے مسائل اس کی زندگی میں پیدا ہونے والے ہیں۔ سڑک پر ہلکی ہلکی ٹریفک تھی، دوپہر کا وقت تھا، دھوپ اپنی شدت کھو چکی تھی، مگر ماحول میں ایک انجانا سا سکوت تھا۔ اچانک جیسے سب کچھ لمحوں میں بدل گیا۔ یہ عمل بے حد اچانک ہوا تھا۔ دو بڑی سیاہ گاڑیاں آ کر رکشے کے سامنے آ کر رک گئی تھی۔ اس کا سانس تک تھم گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے دل نکال کر مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ رکشے والے نے ایک جھٹکا سا لیا اور بے اختیار بریک لگا دی۔ رکشہ ایک جھٹکے سے رکا تو ایشل ہڑبڑا کر سیدھی ہو گئی، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ ایشل نے گھبرا کر رکشے والے سے پوچھا۔ رکشے والا خود بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ بی بی جی، پتہ نہیں کون لوگ ہیں، ہمیں ڈاکو لگ رہے ہیں۔ اس کی گھبرائی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ ابھی ان کے درمیان بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ سیاہ گاڑیوں کے دروازے ایک ساتھ کھلے اور 4 سے 5 لمبے ترنگے مرد، ان کے چہروں پر سیاہ ماسک تھا اور ہاتھوں میں بڑی بڑی رائفلز۔ ان کے قدم تیزی سے رکشے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یشل کا دل دہل گیا، خوف نے اس کے جسم کو جکڑ لیا۔ او خدا، یہ کیا ہونے والا ہے؟ وہ دل میں بڑبڑائی، ہاتھ بے اختیار بیگ کے پٹے کو مضبوطی سے تھامنے لگے۔ وہ بہت زیادہ ڈر چکی تھی، لبوں پر بے اختیار بہرام کا نام آیا۔ رکشے والا جلدی سے رکشہ موڑنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ان میں سے ایک نقاب پوش نے آگے بڑھ کر رکشے کو روکا۔ باقی 3-4 افراد تیزی سے قریب آ گئے۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو ہمیں! ایشل نے خوف زدہ ہو کر چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز جیسے گلے میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ ایک نقاب پوش نے بندوق کی بٹ رکشے والے کے سر پر ماری۔ دھچکے سے رکشے والا کراتے ہوئے نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ یشل کا رنگ فک ہو گیا، ہاتھوں کی کپ کپاہٹ بے قابو ہو رہی تھی۔ اسی لمحے ایک اور شخص نے ایک سفید رومال جو کہ کلوروفارم میں بھیگا ہوا تھا جھٹکے سے اس کے منہ پر رکھ دیا۔ لمحہ لگا تھا اور پوری کایا پلٹ گئی تھی۔ نہیں پلیز چھوڑ دو مجھے، یشل نے ہلکی مزاحمت کی، ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی، مگر کلوروفارم کی تیز خوشبو نے جلد ہی اس کے ہوش چھین لیے تھے۔ وہ بالکل نڈھال ہو گئی تھی، اس کی نظروں کے سامنے دنیا دھندلانے لگی تھی۔ آخری منظر اس کی دھندلی آنکھوں میں وہی ماسک پہنے خوفناک چہرے تھے اور پھر مکمل تاریکی چھا گئی۔ گارڈ نے بڑی تیزی اور مہارت سے اٹھایا، ایک گاڑی کا دروازہ کھلا اور اسے اندر ڈال دیا۔ سڑک پر اب صرف خاموشی کا راز تھا، جیسے کوئی حادثہ رونما ہی نہ ہوا ہو۔ سیاہ گاڑیاں تیزی سے غائب ہو گئی اور زمین پر صرف ایک زخمی رکشے والا اور یشل کا گرا ہوا بیگ رہ گیا جو نہ جانے کس کے ہاتھ لگنے والا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً 7 گھنٹے بعد وہ ہوش کی دنیا میں لوٹے۔ کمرے میں گہرا دبیز اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر طرف ایک عجیب سا سناٹا تھا، ایسا جیسے خود بھی یہاں وقت ٹھہر گیا۔ یشل کی پلکیں ہلکی ہلکی لرزتی ہوئی حرکت میں آئی اور پھر اس نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ چند لمحے تک وہ خالی نظروں سے چھت کو دیکھتی رہی، کچھ سمجھنے سے قاصر، دماغ پر جیسے کچھ بھاری بوجھ کا پردہ تھا۔ دل کی دھڑکن سست مگر بے ترتیب تھی۔ پھر اچانک کسی اندرونی جھٹکے سے وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ارد گرد کا اندھیرا دیکھ کر اس کا دم گھٹنے لگا۔ یہ کہاں ہوں میں؟ یشل کی آواز ہلکی سی کانپتی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے دیوار کا سہارا لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑی ہو گئی۔ کوئی ہے؟ یشل نے زور سے پکارا، مگر جواب میں صرف اپنی ہی آواز کی بازگشت سنی۔ ایک خوفناک خاموشی اس کے ارد گرد لپٹ گئی۔ وہ دیوانے وار کمرے کے کونے سے دوسرے کونے تک بھاگنے لگی، دیواروں کو ٹٹولتی، دروازے یا کھڑکی کی تلاش میں۔ خدا کے لیے کوئی ہے یہاں؟ اس کی چیخ اب روتی ہوئی فریاد میں بدل چکی تھی۔ ہر دیوار پر ہاتھ مارتی، کبھی ٹھوکر کھاتی، کبھی دیوار سے ٹکرا جاتی، مگر کہیں کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایشل کا جسم پسینے میں بھیگ گیا۔ بھیا، وہ ہچکیوں کے ساتھ چیخی، بہرام پلیز بھیا مجھے یہاں سے نکالیے۔ اس کی آواز بے بس ہو کر فضا میں گم ہو گئی۔ بھائی مجھے نکالے پلیز۔ اس ہچکیاں بڑھتے دیوار کے ساتھ بیٹھ، گھٹنے اپنے سینے سے لگا لیے، آنسو بے قابو ہو کر رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ مجھے گھر جانا ہے، میں بہت ڈر رہی ہوں، پلیز یہاں سے نکالو مجھے۔ ایشل کی لرزتی آواز کمرے کی بے حس دیواروں پر ٹکرا کر واپس پلٹتی رہی۔ سردی، اندھیرا، تنہائی کا خوف اس کے اعصاب پر سوار ہو گیا۔ وہ زور زور سے رونے لگی، جیسے دل کا بوجھ چیخوں میں بہا دینا چاہتی ہو۔ کسی کو میری آواز کیوں نہیں سنائی دے رہی؟
اس نے پھر دیوانہ وار اٹھ کر دروازہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ ہاتھ دیواروں پر پھسلنے لگے لیکن کہیں سے بھی نجات کی کوئی راہ نہ نکلی۔ اندھیرے میں اس کی سسکیاں، اس کی چیخیں، اس کی بے بسی، سب ایک دل دہلا دینے والے منظر میں بدل گئے۔ بھیا مجھے بچا لو پلیز، وہ آخری بار زور سے چلائی اور پھر ہچکیوں کے درمیان زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف، دل میں ٹوٹا ہوا حوصلہ اور روح میں ایک انتہی بے بسی لڑس رہی تھی۔ کمرے کا اندھیرا جسے اس کی ارد گرد اور بھی گہرا ہوتا جا رہا تھا، اور یشل کی چیخیں اب صرف ان خالی سنگ دل فضا میں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شام سے صبح ہونے کے در پر آ گئی تھی لیکن کسی بھی انسانی روح کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ کہاں تھی اسے کچھ علم نہیں تھا، کس اندھیری کوٹری میں تھی اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اسے خوب رونا آ رہا تھا کہ کیسی مصیبت ہے جس کے گلے پڑ گئی ہے۔ کمرے میں اب بھی گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یشل اپنے گھٹوں میں منہ دیے خاموش بیٹھی تھی۔ آنسو اس کی گالوں پر سوکھ چکے تھے اور جسم نڈھال سا ہو رہا تھا۔ ہر طرف ایک مردہ سلاٹا تھا کہ اچانک دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ یشل چونک کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ دل ایک دم دھڑکنے لگا، آنکھیں اندھیرے میں گھورنے لگی مگر کچھ دکھائی نہ دیا۔ دروازہ دوبارہ آہستہ سے بند ہو گیا مگر اب کمرے میں کسی کے وجود کی اسے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ کون ہے؟ یشل نے خوف سے، پریشانی سے آواز نکالی جو کمزوری کے باعث کپکپا رہی تھی۔ جواب میں ایک کہکا گونجا، ایسا کہکا جو روح کو چیرتا ہوا لگا۔ یشل نے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ کیسی ہو پیاری لڑکی؟ ایک رخت اور طنزیہ آواز فضا میں ابھری۔ یشل کے بدن میں خون کھولنے لگا، خوف کے ساتھ ساتھ غصہ بھی عروج پر تھا۔ اس نے پوری طاقت سے چیخ کر کہا، اگر مرد کے بچے ہو تو سامنے آ کر بات کرو، روشنی میں ملاقات کرو، اندھیرے میں چھپ کر بزدلوں کی طرح کیوں آتے ہو؟ کون ہو تم؟ سچ سچ بتا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر آواز، وہی آواز نرمی اور خباثت میں لپٹی ہوئی سنائی تھی، یہ تو ممکن نہیں، میں ابھی اپنی اصلی شناخت تمہیں بتا دوں، لیکن ہاں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ تھوڑی دیر میں ہم دونوں کا نکاح ہونے والا ہے۔ یشل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ دیا۔ وہ گھمبیر خاموشی کے ساتھ سانس لینے لگی۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ اس نے بے اختیار چلا کر پوچھا۔ وہ شخص ایک ہنسی دبا کر بولا، دراصل مجھے تمہارے ساتھ اپنی رات رنگین کرنی ہے، لیکن میں حرام کام نہیں کرتا، تمہیں اپنی بیوی بنا کر اپنے قریب کروں گا۔ یشل کی آنکھوں میں آگ سی بھر گئی۔ وہ آگے بڑھ کر زور سے چیخی، زبان سنبھال کر بات کرو، خبردار جو دوبارہ ایسی گھٹیا بات کی۔ وہ کہکا مار کر ہنسا، زبان سنبھالو یا نہ سنبھالو، حقیقت نہیں بدلے گی لڑکی۔ اگر تم نے نکاح میں انکار کیا تو پھر یاد رکھو میں حرام کام کرنے میں بھی دیر نہیں لگاؤں گا۔ یشل کا دل دھک سے رہ گیا، جسم میں لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے لیکن ہمت سے بولی، میرا اللہ میری حفاظت کرے گا، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس بار وہ شخص خاموش ہو گیا، پھر بغیر کوئی جواب دیے دروازے کی طرف بڑھا۔ چچراہٹ کی ایک اور آواز آئی، پھر دروازہ بند ہو گیا۔ کمرے میں ایک بار پھر بھیانک خاموشی چھا گئی۔ یشل اپنی کچھ دیوار سے لگائے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اندھیرے کو تکتی رہی اور دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارتی رہی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی یشل کا حوصلہ ایک دم بکھر گیا۔ وہ زمین پر گر پڑی اور پھر جیسے اپنے اندر کی ساری ٹوٹی ہوئی قوت کو چیخوں میں نکالنے لگی۔ خدا کے واسطے چھوڑ دو مجھے، وہ دیوانہ وار روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں تمہیں جانتی بھی نہیں، کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا سلوک؟ وہ ہر طرف دیکھتی، کسی موجودگی کو آواز دیتی لیکن ہر طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ جواب میں صرف اس کی اپنی ہچکیاں اور بے بس سسکیاں تھیں۔ یشل نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا، جیسے اب ذہن کی دیواریں ٹوٹنے کو، خوف، بے بسی اور تنہائی کا بوجھ اتنا شدید ہو چکا تھا کہ وہ اور سنبھل نہ سکی۔ اسی کیفیت میں وہ لرزتے ہاتھوں سے سجدے میں گر گئی۔ سر فرش پر ماتھا ٹکاتے ہی اس کی ہچکیاں اور بھی تیز ہو گئی۔ یا اللہ، اس کی گھٹی ہوئی آواز میں ایک ایسا درد تھا جو لفظوں سے باہر آ رہا تھا۔ یا رب العالمین، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میرا محافظ ہے، میری مدد فرما میرے مالک۔ آنسو سجدے میں گرتے جا رہے تھے۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ یا رب، تو سب دیکھتا ہے، تو دلوں کے حال جانتا ہے، مجھے یہاں سے نکال دے مولا۔ یشل کی آواز روند گئی مگر وہ رو رو کر ٹوٹے ہوئے لفظوں میں التجا کرتی رہی، میرے رب، مجھے اس قید سے رہائی دے، میری عزت کی حفاظت کر، میرے مالک، مجھے میرے گھر والوں کے پاس لوٹا دے، میں تجھ سے رحمت مانگتی ہوں، تیری مدد کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس کی کانپتے ہونٹ مسلسل دعا کرتے جا رہے تھے، میرے اللہ، میری ماں کی دعاؤں کا واسطہ، میرے باپ کے سجدوں کا واسطہ، میرے بھائی کی محبت کا واسطہ،
बचा ले या अल्लाह। वो सिसक सिसक कर बोल रही थी, या रब, अंधेरों में तू ही मेरा चराग है, तन्हाई में तू ही मेरा साथी है। मैं तेरे सिवा किसी को नहीं जानती, मुझे अपनी पनाह में ले ले। फर्श पर उसका माथा जम चुका था, आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, जिस्म कांप रहा था और लोगों पर सिर्फ एक ही इल्तिजा थे, मेरी मदद कर अल्लाह, तू रहम है, रहीम है, करीम है। मैं तेरी बंदी हूँ, मुझे जालिमों के हाथ से बचा ले, मुझे अपनी हिफाजत के लिए ले ले। अंधेरे कमरे में यशल की टूटी फूटी गरिया करती दुआएं गूंज रही थी, उसकी सिसकियां, उसकी फरियादें फरिश्तों के कलम पर सब्त हो रही थी। कमरे की सर्द दीवारें गवाती कि एक मासूम रूह अपनी बका के लिए अपने रब से जंगल जैसी खामोशी में फरियाद कर रही थी कि उससे रहाई मिल जाए, उसे तन्हाई में रहाई मिल जाए, जो शायद अब मुमकिन ना थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था, मगर अब तक कोई लौट कर नहीं आया था। उसका दम घुट रहा था, खौफ के मारे उसकी जान निकल रही थी। कल दोपहर से वो अगवा थी, अभी तक उसने खाने का एक नवाला भी मुंह में नहीं डाला था। भूख से उसकी जान निकल रही थी, मगर फिलहाल वो अपनी रहाई की दुआएं मांग रही थी। चंदों में बाद दोपहर की मध्यम रोशनी में दरवाजा चिड़चिड़ाते हुए खुला। कमरे में अब भी मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ था, बस दरवाजे की झरी से हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। इशल एक कोने में नढाल पड़ी थी, बिल्कुल बेजान सी। आंखें सुर्ख हो चुकी थी और लब खुश्क हो गए थे। दरवाजे के पास एक बूढ़ी औरत का वजूद नजर आया। उसके हाथ में एक ट्रे थी, जिसमें चावलों की हल्की सी खुशबू उठ रही थी। उसकी खड़खड़ाती आवाज कमरे में गूंजी, बेगम साहिबा, खाना खा लीजिए, ये दरवाजे के पास रखा है मैंने। यशल ने सुस्त और कमजोर नजरों से उसकी तरफ देखा। आंखों में बेबसी और अजियत का समंदर था। हिचकियों में डूबी हुई और वो आवाज, वो रोते हुए बोली, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न खाना न पानी, बस घर जाना है मुझे। बूढ़ी मुलाजमा ने गहरा सांस लिया, चेहरे पर बेहद हमदर्दी थी। बेटा, खा लो कुछ, भूखी रहोगी तो और कमजोर हो जाओगी, हिम्मत कैसे करोगी फिर। ईशल ने दीवार का सहारा लेकर खुद को ऊपर उठाने की कोशिश की, मगर नकाहत से दोबारा बैठ गई। मैं यहाँ कब तक रहूंगी? कौन है ये लोग? क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? ईशल की आवाज रोन गई थी। जरा सी शफकत मिल जाने पर वो टूट कर बिखरी थी। बूढ़ी औरत आहिस्ता आहिस्ता बोली, बेटा, ये सब बातें मत सोचो, बस अभी कुछ खा लो। यहाँ से तुम तभी जा सकोगी जब साहिब का दिल चाहेगा, वरना। ईशल ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। क्या मैं कभी वापस नहीं जा सकूंगी? क्या कभी अपने घर वालों को नहीं देख सकूंगी? वो तड़प कर बोली थी। बूढ़ी औरत ने नम आंखों से सर झुका लिया, जैसे अल्फाज उसके गले में अटक गए। फिर धीमे लहजे में बोली, दुआ करो बेटा, बस दुआ करो। कभी कभी दुआ तकदीर भी बदल देती है। उसके अलावा ना वो कुछ कर सकती थी, ना बोल सकती थी। उससे ज्यादा बात करने की भी इजाजत नहीं थी। येशल ने अपनी आंखों से बहते आंसू को साफ करने की नाकाम कोशिश की। वो कांपती हुई आवाज में बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, मेरा भाई मुझे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गए होंगे, अम्मी की तबीयत कहीं खराब ही ना हो जाए, प्लीज मुझे जाने दो। तुम अपने साहब से बात करो, वो तुम्हारी बात सुनेंगे। बूढ़ी औरत ट्रे रखकर पीछे हट गई, दिल गिर अंदाज में बोली, मैं जानती हूँ बेटा, मैं भी माँ हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ, मेरी भी मजबूरी है। अगर मेरे हाथ में कुछ भी होता तो तुम्हारी मदद लाजमी करती। बस अब तुमसे इतना कहूंगी कि खाना खाओ, ताकि तुम्हारे वजूद में हिम्मत आ सके और तुम आगे की लड़ाई हिम्मत के साथ लड़ सको। अगर पेट खाली होगा तो वजूद में नडहाली आएगी और तुम खुद परेशान हो जाओगी। केशल ने हिचकियां लेते हुए सर झुका लिया। अल्लाह के वास्ते कुछ तो रहम करो, वो एक बार फिर से बेबस लहजे में बोली। क्या पता कि वो बुरी औरत उसकी मदद करते, लेकिन वो जानती ही नहीं थी, जिस इंसान ने उसे अपने कब्जे में कल रखा था वो कोई मामूली शख्स नहीं था। वो इस पूरी मलकियत का इकलौता वारिस था। सब कुछ उसकी मुट्ठी में था, जो चाहता था वो कर सकता था। भला उस मुलाजमा का क्या अमल दखल। बुरी मुलाजमा दरवाजे की तरफ मुड़ी, एक आखिरी बार रुकते हुए बोली, ताकत जमा करो बेटा, वक्त आने पर हिम्मत से ही काम आएगी। अल्लाह से दुआ करती रहो, तुम्हारे हक में बेहतरी है, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। और फिर वो ठहरी नहीं थी, चुपचाप चली गई थी। दोबारा दरवाजा बंद हो गया था। कमरे में अंधेरा पहले से भी ज्यादा घना लगने लगा। रेशल ने अपने वजूद को समेटा और सरजानों में छुपा लिया। दिल ही दिल में एक और जंग लड़ने लगी। मगर वाकई भूख इतनी लग रही थी कि अगर अब अनाज का दाना पेट में नहीं जाता तो वो सुकून से रह नहीं पाती। बहुत मुश्किल से वो खड़ी हुई और दीवार का सहारा लेते खाने के पास पहुंच गई। पहला नवाला हलक में अंडेरते जैसे उसे राहत महसूस हुई। आंखों से आंसू झिरने की मानित बह रहे थे।
لیکن کھانا اسے ابھی فی الحال کسی قیمتی شے کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ کھانا تناول کر کے اس نے وہ گلاس پر پانی پیا۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بس ٹٹول ٹٹول کر اس نے کھانا بہت مشکل سے تناول کیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے بارگاہ الہی میں بلند ہاتھ کیے اور اپنے رب کا شکر ادا کیا اور بے ساختہ اپنے رب سے رہائی کی دعا طلب کی، مگر شاید ابھی یہ دعا قبول ہونا ممکن نہیں تھی۔ اسے اپنی فیملی کی ٹینشن ہو رہی تھی۔ بہرام کا خیال آتے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ امی کا سوچ کر اسے صرف ایک ہی خیال بار بار ذہن میں آ رہا تھا، کہیں وہ بیمار نہ پڑ گئی، کہیں انہیں کچھ نہ ہو گیا ہو، وہ بس ٹھیک ہو، ان کی طبیعت میں کوئی فرق نہ آیا۔ مگر ایسا کہاں ممکن تھا؟ زینب بیگم اپنی شوگر پیشنٹ تھی اور یہی بات اسے مشکل میں ڈال رہی تھی۔ سوچتے سوچتے وہ وہیں لیٹ گئی اور آنکھیں چند لمحوں کے لیے بند کر لی۔ رات کی سیاہی میں کمرے کا دروازہ ایک بار پھر چڑچڑاتے ہوئے کھلا۔ ایشل جو دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی چونک کر سیدھی ہو گئی۔ دل ایک بار پھر خوف سے دھڑکنے لگا۔ کمرے میں قدموں کی چاپ گونجی اور پھر 3 وجود اندر داخل ہوئے، ایک قاضی صاحب، 2 اجنبی گواہ اور وہی شخص جس کی گمبھیر اور دہشت زدہ کر دینے والی آواز ایشل کے حواسوں پر چھا گئی تھی۔ لڑکی خود پر اچھے سے دوپٹہ لو، وہی آہینی لہجے میں بولا۔ ابھی تمہارا اور میرا نکاح ہوگا، اور وہ کل کا گیا اب آیا تھا، اور وہ جو مسلسل اس کے نہ آنے کی دعائیں مانگ رہی تھی، اس کی آمد پر اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک بار یہ شخص سامنے آ جائے اور اس کا منہ نوچ لے، مگر اس پر وہ خود کو بے حد مجبور اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ایشل نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، مگر روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ چلا کر بولی، کچھ نظر تو آ نہیں رہا، کیسا نکاح؟ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی، کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ میں تم سے کوئی نکاح نہیں کرنا چاہتی، وجہ حق جتانے کی ضرورت نہیں ہے بے وجہ، مجھے میرے گھر جانا ہے، چھوڑو مجھے۔ اس کی چیخ ابھی کمرے میں گونجی رہی تھی کہ قاضی صاحب کی دھیمی مگر سخت آواز گونجی، بیٹی، نکاح صرف قبول کرنا ہے تمہیں، صرف قبول ہے کہنا ہے۔ ایشل کا وجود خوف سے تھر تھرا اٹھا، وہ روتے ہوئے چیخ پڑی، مجھے کوئی نکاح نہیں کرنا، خدا کے لیے سب یہاں سے چلے جاؤ۔ قاضی صاحب، آپ کافی سمجھدار ہوں گے، اللہ کو مانتے، دین کا علم ہے، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ نکاح کے لیے لڑکی راضی نہیں تو زبردستی نکاح نہیں کروایا جاتا؟ آپ کیوں گناہ گار ہونا چاہتے ہیں؟ چلے جائیے یہاں سے، یہ آدمی پاگل ہو چکا ہے اور اپنے ساتھ سب کو پاگل کر رہا ہے۔ ابھی اس کے الفاظ مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ اچانک ایک زوردار گھوڑی چلنے کی آواز آئی۔ کمرے کی دیواریں لرز اٹھی۔ ایشل نے ڈر کے مارے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور زور زور سے رونے لگی۔ اسی لمحے وہ شخص آگے بڑھ کر جھکا اور اس کی سانسیں یشل کو اپنے چہرے پر محسوس ہوئی۔ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں اس کے قریب آ کر بولا، نکاح تو اب ہو کر ہی رہے گا، اگر تم نے ایک لفظ بھی انکار کا کہا تو یاد رکھو، یہ جو 2 گواہ ہیں یہاں کھڑے، ان کی کھوپڑیاں بھی اڑا دوں گا، اور تمہاری بھی۔ کیا چاہتی ہو؟ اپنے ساتھ ساتھ بے گناہ جانوں کا خون اپنے سر لینا چاہتی ہو؟ اس نے کافی بھاری پتا پھینکا تھا۔ ایشل کا وجود جیسے زمین میں دھنسنے لگا، آنکھیں خوف سے پھیل گئی، زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ نہیں نہیں پلیز، وہ لرزتے ہوئے بامشکل بولی۔ یہ خیال اس کی جان لے رہا تھا کہ اس کی وجہ سے کوئی اور بھی مارا جا سکتا ہے۔ وہ شخص پھر سے سخت لہجے میں بولا، تو عقل سے کام لو اور زبان بند رکھو، اور جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ میں کوئی لحاظ نہیں کروں گا، بہتر ہوگا کہ جیسا میں کہوں ویسا کرو، ورنہ تمہیں ایسی موت ماروں گا کہ تم تڑپ اٹھو گی۔ ایشل نے تھر تھراتے لبوں سے اپنے آنسو پوچھے، دل پر جبر کرتے ہوئے بامشکل اپنے حواس مجتمع کیے اور ہچکیوں کے درمیان سر جھکا کر بامشکل اتنا ہی کہہ سکی، میں راضی۔ جبکہ وہ شخص دھیما سا مسکرایا تھا اور اس کا گال ہلکے سے چھو کر پیچھے ہو گیا، جبکہ وہ اس کے لمس پر کپ کپا اٹھی تھی۔ وہ انسان نہیں، کوئی درندہ تھا جسے اس کی ذات پر بالکل رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ محض اپنا آپ اس پر ظاہر کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ کمرے میں گہرا اندھیرا چھایا تھا، صرف دروازے کے پاس ایک ہلکی سی روشنی کی لکیر تھی جو کہ اندر آ رہی تھی۔ ایشل لرزتے ہاتھوں سے اپنی چادر کو مضبوطی سے تھامے بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو روا تھے اور پورا وجود کانپ رہا تھا۔ قاضی صاحب نے دستاویزات ترتیب دیے اور کمرے میں موجود خاموشی کو اپنے روبدار آواز سے توڑا، بیٹی، تمہارا نکاح اعزاز خانزادہ ولد سہیل خانزادہ کے ساتھ مقرر کیا گیا ہے۔ مہر کی رقم یہ لکھی گئی ہے، کیا تم اپنی خوشی اور رضامندی سے نکاح قبول کرتے ہو؟ دلہے کے نام پر لمحے بھر کے لیے وہ چونکی تھی، مگر پھر اپنا سر جھٹک کے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایشل نے گھٹی گھٹی سسکی بڑی، دل تو چیخ چیخ کر انکار کرنا چاہتا تھا، مگر سر پر منڈلاتا خطرہ اور آنکھوں کے سامنے لہراتی گواہوں کی زندگی اس کی زبان کو قفل لگا چکی تھی۔ اپنے کانپتے لبوں پر قابو پاتے ہوئے لڑتی ہوئی آواز پہ بمشکل بولی،
قبول ہے۔ قاضی صاحب نے دوبارہ پوچھا، بیٹی کیا تم احساس خانزادہ ولد سہیل خانزادہ کے ساتھ نکاح اپنی رضامندی سے قبول کرتی ہو؟ یشل نے اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی مگر ہچکیوں نے اسے جگڑ رکھا تھا۔ اس نے دوبارہ بمشکل سر جھکا کر کہا، قبول ہے۔ تیسری بار رسمی سوال دہرایا گیا، بیٹی کیا تم اپنی مکمل خوشی اور رضامندی سے احساس خانزادہ ولد سہیل خانزادہ کو اپنے نکاحی شوہر قبول کرتی ہو؟ یشل نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے اپنی کمزور آواز میں آخری بار کہا، قبول ہے۔ کمرے میں موجود 2 گواہوں نے سر ہلا کر اپنی موجودگی کی تصدیق دی۔ قاضی صاحب نے اب احساس خانزادہ کی طرف دیکھا جو سکون سے کھڑا تھا، گویا سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہو۔ قاضی صاحب نے اپنی گہری آواز میں سوال دہرایا، اعزاز خانزادہ ولد سہیل خانزادہ، کیا آپ کو شمشاد خانزادہ کی بیٹی یشل خانزادہ کو اپنے نکاح میں رضامندی سے قبول کرتے ہیں؟ اعزاز کی آواز کمرے میں گونجی، اتنی پرسکون اور ٹھوس کہ یشل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ قبول ہے۔ قاضی صاحب نے مصنون طریقے سے دوبارہ سوال دہرایا، کیا آپ اپنی مکمل خوشی اور مرضی سے یشل خانزادہ کو اپنی زوجہ کے طور پر قبول کرتے ہیں؟ اعزاز نے اسی اعتماد سے کہا، قبول ہے۔ تیسری بار بھی سوال دہرایا گیا، کیا آپ رضامندی سے یشل خانزادہ کو اپنے نکاح میں لیتے ہیں؟ اعزاز نے ایک پل کے توقف کے بعد پھر وہی 2 الفاظ دہرائے، قبول ہے۔ قاضی صاحب نے دستاویزات پر دستخط کرنے کا اشارہ کیا۔ اعزاز نے آگے بڑھ کر بغیر کسی تردد کے دستخط کیے۔ قاضی صاحب نے نکاح مکمل ہونے کا اعلان کیا۔ کمرے میں ایک بھوجل خاموشی چھا گئی۔ یشل کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہ تھے۔ دل کے اندر ایک عجیب سے ویرانی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس رات اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل رہی ہے اور اندر سے بے حد ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ وہ اس طرح سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے لالا، اس کی اماں اسے کتنی محبت کرتے تھے مگر سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ اسے خوب رونا آ رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دے، لیکن وہ بے حد بے بس تھی۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ قاضی صاحب اور دونوں گواہ جا چکے تھے۔ دروازہ ایک ٹھوس آواز کے ساتھ بند ہوا، جسے دنیا کے سارے راستے بند ہو گئے ہوں۔ یشل کانپتے وجود کے ساتھ ایک کونے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہ رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا، کمرے کے سناٹے کو چیرتا اس کے قریب آیا۔ یشل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ خوف نے اس کی روح تک کو جگڑ لیا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب بیٹھا، یشل گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی کیونکہ اس کی بات ابھی تک اس کے کان میں گونج رہی تھی۔ میں تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ اپنی رات رنگین کرنا چاہتا ہوں، اور یہ الفاظ اسے نشتر کی طرح معلوم ہو رہے تھے۔ جب خاموشی کا دورانیہ طویل ہونے لگا تو وہ تڑپ کر بولی، تم کیوں میری زندگی برباد کر رہے ہو؟ اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، آنکھوں میں خوف اور دل میں امید کی ایک آخری رمق لیے کہ کاش وہ شخص اسے رہا کرتے، لیکن یہ صرف اور صرف اس کی خام خیالی تھی۔ احساس اپنی من مرضی کے کبھی کسی کو نہیں چھوڑتا تھا، اور پھر یہ لڑکی تو اس کی ملکیت تھی، بھلا وہ کیوں سے جانے دیتا؟ اگلے ہی پل وہ تیزی سے جھکا اور یشل کی گردن پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ یشل کی چیخ دب کر رہ گئی۔ وہ زور زور سے کانپنے لگی۔ بنا اس کو سمجھنے کا موقع دیے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا، اتنی شدت اور جنون سے کہ اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ وہ اس سے جدا ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اتنی شدت سے اسے قابو کیے ہوئے تھا کہ اس کا دل دم نکلنے کے قریب آ گیا تھا۔ چند لمحے وہ جب وہ خود سیراب ہو گیا تب اسے علیحدہ کیا۔ وہ بہت بری طرح ہانپ رہی تھی اور گہرے سانس لے کر وہ بولا، تمہارے پاس وہ ہے جو میرا سب کچھ لٹا سکتا ہے۔ اس کی گمبھیر خطرناک آواز یشل کے کانوں میں پگھلے شیشے کی طرح اتری۔ یشل آنکھوں میں آنسو لے کپکپاتی آواز میں بولی، کیا ہے میرے پاس؟ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ کیوں مجھے اتنی اذیت دے رہے ہو؟ تمہیں کیا مل رہا ہے سب سے؟ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تم بہت غلط کر رہے ہو، ایک برے گناہ کو بے وجہ سزا دے رہے ہو۔ وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی اس کی کان کی لو اپنے دانتوں تلے دبا گیا، جبکہ وہ سسک پڑی تھی۔ اچانک اس کی گردن پر جھکا۔ اس بار تو چیخ ہی گئی تھی، لیکن اسے رحم کب آنا تھا۔ چند لمحے بعد وہ خود اس سے علیحدہ ہوا اور زور سے ہنسا، ایک ایسا کہکا جس میں بدلے کی آمیزش تھی۔ مزہ آ رہا ہے تمہیں تکلیف میں دیکھ کر، عجیب سا سکون مل رہا ہے۔ وہ جان بوجھ کر اس کا لہو کلسا رہا تھا۔ یشل کی سسکیاں بلند ہو گئی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے گڑگڑانے لگی، خدا کے لیے پلیز مجھے بخش دو، مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ اس کی وہی ہاتھ تھام گیا تھا اور اس کا وجود اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی چھا گئی۔ یشل کی دعا وہی آوازیں جیسے اس پر کوئی اثر ہی نہیں کر رہی تھی۔ چپ ہو جا، وہ سخت لہجے میں دہاڑا، تمہاری باتیں سن کر میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔
मैं तुम्हारे साथ ताल्लुकात कायम करना चाहता हूँ। ये निकाह हुआ है, अब तुम मेरी हो। इस बात को ज़हन नशीन कर लो, क्योंकि बोल बोल कर मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। ये कहते ही वो उसे ज़मीन पर लिटा चुका था। येशल खौफ से दीवार से लगती चली गई। उसकी हिचकियाँ कमरे की सन्नाटे को चीर रही थी। खुदा के लिए मेरी रूह को मत रोन दो, मुझसे दूर रहो, मुझे मत छुओ। मगर वो नहीं रुका। उसके रवैये में कोई लचक नहीं थी, उसकी सर्द आंखों में। येशल को अपने लिए सिर्फ कैद, असियत और बेबसी ही नजर आई। वो धीरे धीरे उसके वजूद में गुम हो गया। उसके लाख एहतजाज के बावजूद वो उसे अपना चुका था। येशल के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि खुद को बचा ले, मगर उस कमरे की दीवारें, उसके आंसू, उसकी सिसकियां, सब बेबस हो चुके थे। कमरे की फिजा में उसकी दबी दबी चीखों की बाजगश्त गूंज रही थी, और जुल्म का घना साया उस पर पूरी शिद्दत से छा चुका था। काफी देर तक उस पर हावी रहा, अपनी मर्जी के मुताबिक। उससे जुदा हुआ और उसे मुकम्मल तौर पर नदाल करके बिल्कुल खामोशी से निकल गया। वक्त देर धीरे गुजरता रहा। पूरा दिन खामोशी के नजर आ रहा था। ना कोई खाना देने के लिए आया, ना कोई हाल हवाल पूछने के लिए। दोपहर के वक्त उसने खाने का शिद्दत से इंतजार किया। उसे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन कोई नहीं था जो आता। कमरे में शाम के साए धीरे धीरे गहरे हो चुके थे। अंधेरे में लिपटे उस कमरे की खामोशी इस कदर गहरी थी कि येशल अपनी सिसकियों की बाजगश्त सुन सकती थी। कमरे का दरवाजा एक मदम चरचराहट के साथ खुला तो येशल ने कांपते हुए सर उठाया। वो एक बार फिर वहां मौजूद था, एहसास खानसादा। येशल की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। वो घुटनों के बल बैठकर हाथ छूने लगे, इल्तिजा करते हुए बोलने के लिए, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी कैदी नहीं हूँ। मगर एहसास की आंखों में जरा रहम ना आया। उसने उसकी सिसकियों को नजरअंदाज करते कदम बढ़ाए और येशल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। येशल ने तड़प कर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर एहसास की गिरफ्त फौलादी थी। मुझे अपनी गुर्बत की मार दे रहे हो, वहशी इंसान। येशल चीखी, मर्द हो तो सामना करो मेरे भाई का। कब तक मुझे यूं कैद रखोगे? येशल एहसास की बाहों में तरकती रही, बेबसी के आखिरी किनारे पर खड़ी। मगर एहसास के चेहरे पर एक मखरवा मुस्कुराहट उठी। उसके कान में झुककर होली से सरगोशी में पला, यही तो डार्लिंग, मुझ जैसे दरिंदे से सिर्फ आग जैसी तपिश ही मिल सकती है, प्यार नहीं। क्या ये काफी नहीं कि हर रात तुम मेरी बाहों में गुजारोगी? क्या करोगी तुम्हारे भाई से मुलाकात करके? क्या करूंगा मैं जब हूर मेरे पास मौजूद है? किशोर की आंखों में एक वहशियाना चमक उभरी। गुस्से और बेबसी की इंतहा पर उसने अपने कांपते हाथों से पूरी कुव्वत के साथ एजाज के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। कमरे में थप की आवाज गूंजी और लम्हे भर को सुनाटा छा गया। उसका दिमाग लम्हे भर को घूम गया। कल रात कितनी अजियत दी थी उस आदमी ने, और अब भी उसके इरादे कुछ मुख्तलिफ ना थे। ईशल गुस्से से लड़ते हुए चीखी, तुम्हें खुदा कभी माफ नहीं करेगा, तुम मेरी जिंदगी तबाह कर। मेरा भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो आएगा और तुम्हारे जुल्म का हिसाब लेगा। एजाज के चेहरे पर एक पल को गुस्से की झलक लहराई, मगर फिर उसने खुद पर काबू पा लिया। खामोशी से यशल को घूरता रहा, जैसे उसके अल्फाज उस पर कोई असर न डाल रहा हो। चंद लम्हे बाद वो यशल की तरफ मुंह मोड़कर खड़ा हो गया, बगैर कोई जवाब दिए। वो तेज तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा आराम से बंद हुआ और यशल अकेली, नढाल और सिसकती हुई फिर उसी सुनसान अंधेरे में रह गई। कमरे की खामोशी में उसकी सिसकियां और टूटे दिल की आवाज ही बाकी रह गई थी। अगला दिन नई रोशनी के साथ रोशन हुआ। धूप पूरे आसमान पर छाई हुई थी। कमरे में हल्की सी रोशनी दरवाजों से अंदर घुस रही थी। ये शल नडाल सी एक कोने में बैठी थी जब दरवाजा चिड़चिड़ाते हुए खुला और बूढ़ी मुलाजमा धीमी चाल में खाने की थाली लिए अंदर दाखिल हुई। विशल की आंखों में एकदम एक अनोखा अज़्म चमका। उसे तेजी से उठते ही अम्मा से चिपट कर उस पर हमला किया। बूढ़ी मुलाजमा के संभलने से पहले यशल ने उसको जोर से धक्का दिया। वो कराहते हुए जमीन पर गिरी। यशल का दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, मगर वो वक्त जाया किए बगैर दरवाजे की तरफ बढ़ी, जो कि आधा खुला हुआ था। वो मुलाजमा के उठने से पहले ही कमरे से बाहर निकल आए। जैसे ही बाहर कदम रखा, तेज रोशनी ने उसकी आंखें चंधिया दी। वो पल भर के लिए रुक गई, हाथ आंखों पर रख लिए, कुछ देखने की कोशिश की। जब आंखें रोशनी की शिद्दत की आदी हुई तो सामने का मंजर देखकर उसकी सांसें रुक गई। ये कोई आम घर नहीं था, एक शानदार विला था। सफेद मरमर की बनी इमारत, इतराफ में फूलों से सजी क्यारियां और दूर तक फैला हुआ सब्जा। इशल हैरत और खौफ के मिले जुले एहसास में डूबी चंद कदम आगे बढ़ी कि अचानक उसके कानों में गंभीर आवाज गूंजी। बहुत देर लगाई दुल्हन साहिबा कमरे से बाहर आने में। यह आवाज उसके लिए किसी आसेब की मानी थी। इशल का वजूद जैसे मुंजमद हो गया।
और पलटी, लेकिन जो मंजर रोशनी में से सामने नजर आया, इस पर उसकी हैरत की इंतहा न रही। सामने एहसास खड़ा था, मगर उसके चेहरे को देखकर यशल की रूह कांप गई। ये चेहरा तो उसके माजी के नसूर जैसा था, उसके ताऊ का बेटा, वही शख्स जिससे बरसों से उनके खानदान की दुश्मनी चली आ रही थी। यशल की आंखों में आग भड़क उठी। वो तेजी से आगे बढ़ी, उंगली उठाकर गुस्से से बोली, मैंने तुम्हारे बारे में क्यों नहीं सोचा? मुझे अंदाजा क्यों नहीं हुआ? एहसास, तुमने मेरे साथ ये सब किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम इस हद तक गिर सकते हो। आजाज ने एक दर्द बरी तलख मुस्कुराहट लोगों पर सजाई। उसके चेहरे पर हल्की सी थकन और कीना पर भी झलक रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता यशल के करीब आया और तंजिया लहजे में बोला, हाँ मैं ही हूँ, एजाज सुहेल खानजादा। मैं तो हूँ ही बुरा, तुम्हारी नजरों में हमेशा से, और क्यों ना हो। मुझ समेत मेरा पूरा खानदान तुम्हारे नजदीक बुरा है। अच्छे तो बस तुम और तुम्हारे अजीम भाई है ना। यशल के होंठ गुस्से से कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने को तैयार थे। उसने मजबूती से अपने आप को संभाला, मगर एजाज के अल्फाज दिल में खंजर की तरह पेवस्त हो गए थे। एजाज ने यशल को एक लम्हे के लिए खामोशी से देखा, फिर हंकार भरकर बोला, ये तो शुरुआत है दुल्हन साहिबा, अभी तो तुमने मेरी असल इंतकाम देखा नहीं। वो जानबूझकर उसको खून खुलसा रहा था। फिजा में एक अनजानी सी घुटन भरने लगी थी, जैसे तूफान आने से पहले का सुनारा छा गया हो। क्या मतलब तुम्हारी इन बातों का? यशल की आवाज में दुख और गुस्सा यकजा हो चुके थे। उसका चेहरा लाल हो रहा था, आंखें आंसू से भर गई थी। मेरा भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तुम जैसे नहीं। तुमने मुझे अगवा किया, जबरदस्ती निकाह किया, मेरे साथ ताल्लुकात कायम किए। तुम्हें जरा शर्म ना आई? तुम्हारा खून ही इस बात का ही लिहाज कर लेते। एजाज खामोशी से चंदमी से देखता रहा, जैसे उसकी चीखों का मजा ले रहा हो। फिर हर किसी सर्द मुस्कुराहट उसके लबों पर उभरी, मोहतरमा, सच तो ये है कि मैं बहुत इज्जत के साथ तुम्हारे भाई के पास गया था, हाथ जोड़कर तुम्हारा रिश्ता मांगा था। उसने आहिस्ता और तलख लहजे में कहा, उसने बताया था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, लेकिन लेकिन तुम्हारे मुअज़्ज़ज़ भाई ने कहा। क्या जानती हो? इशल की सांसें बेतरतीब होने लगी, एक कदम पीछे हटे, दिल कांपने लगा। एहसास ने जहर खंद हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारे भाई ने साफ कहा कि खानदानी जायदाद चाहिए, बोलो अपना हिस्सा छोड़ दो फिर बहन ले लो। नहीं, इशल ने हिलते होठों के साथ चीख कर कहा, ये तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। वो तो एहसास ने चुपचाप जेब से मोबाइल निकाला, एक रिकॉर्डिंग चला दी। मोबाइल से साफ अल्फाज में उसके भाई की आवाज सुनाई दी, देखो एजाज, अगर तुम्हें मेरी बहन चाहिए तो अपना हिस्सा छोड़ना होगा, जायदाद मेरे नाम कर दो, फिर बहन भी ले लो, भले हम दोबारा उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। यशल के कदम टकमका के वो लड़ते हुए अपने घुटनों के बल बैठ के, नहीं नहीं, ये झूठ है, ये ख्वाब है, मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता। वो बुड़बुड़ाने लगी, आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। वो वाकई पागल होने के दर पर थी। एक हफ्ते से वो कैद थी, उसका भाई पुरसुकून था, यकीनन उस तक ये खबर थी कि वो यहाँ है, तभी तो उसने पलट कर राब्ता नहीं किया था। एजाज ने एक तवील सांस ली, आंखें नींद बंद हुई और फिर उसे सर्द निगाहों से देखते हुए बोला, सोच लो एशा खानजादा, शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास, फिर जो भी फैसला होगा मैं कबूल कर लूंगा आपका। ये कहकर वो पलटा और कदमों की चाप पूछती चली गई, और यशल कमरे के बीचों बीच बिखरे वजूद के साथ नढाल होकर जमीन पर बैठ गई। पूरा वजूद दुख से कपकपा रहा था। दुनिया उसकी नजरों के सामने अंधेरे में डूब चुकी थी। खामोशी, कर, बेबसी का एक तूफान उसके दिल में मचलने लगा था। वो धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। शाम की धुंधलाहट हर गुस्से में छा गई थी। येशल खामोशी से लाउंज में बैठी थी, गहरी सोचों में गुम, आंखों के किनारे अब भी नम थे। दरवाजे की चाप सुनकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। चंद लम्हों बाद एहसास आहिस्ता कदमों से आया, उसके सामने आकर बैठ गया। फिजा में एक गहरी खामोशी छा गई, जैसे अल्फाज कहीं खो गए हो। क्या सोचा तुमने? एजाज ने धीरे से सवाल किया। उसकी आवाज में पहली बार नरमी का रंग था। येशल ने नम आंखों से उसे देखा और फिर अचानक बेख्तियार रोते हुए उसके सीने से लगे। क्या तुम वाकई सच बोल रहे हो? उसने पूट पूट कर रोते हुए कहा। क्या बहराम लाला ने सच में ऐसा किया है? एजाज ने उसके सर पर हाथ रखा, एक गहरी सांस लेकर वो बोला, हाँ येशल, वो तुमसे मोहब्बत करता है, मगर आज के दौर में पैसा भी जरूरी होता है। वो मोहब्बत मजबूर हो गया था। मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया है, सारी जायदाद अब तुम्हारे भाई की है। उसे इल्म है तुम मेरे पास हो, इसलिए वो बेफिक्र है। उसका खदशा सच साबित हुआ था। वो मजीद रो दी थी। ईशा ने सर उठाया, आंखों में आंसू तेजी से बह रहे थे, दर्द साफ झलक रहा था। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो?
एजाज ने उसकी आंखों में झांका, संजीदगी से कहा, बस इतना कि तुम मेरे साथ सच्चाई से रहो, मेरा हाथ थाम कर जिंदगी के सफर में मेरे साथ चलो। क्या तुम मेरे साथ खुशी से रिश्ता निभाओगी? ईशल ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली, फिर खोल कर एहसास को देखते हुए गुस्से से बोली, तुमने मुझसे ये बात करने के बजाय मुझे अगवा किया, मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं तुम्हें कभी कभी माफ नहीं कर सकती एजाज खानजादा। वो कुछ कहने ही वाला था कि ईशल की आवाज कांपने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन लेकिन तुमने मुझे सच बताया, तुमने अपनी जायदाद तक कुर्बान कर दी, मैं कैसे ना मानूं? वो काफी बौखला गई थी, चारों तरफ से खुद को अपना आप तन्हा महसूस हो रहा था। एजाज ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए थे। मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूँ यशल, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी हर खुशी तुमसे जुड़ी है। मुझे माफ कर दो, एक मौका दे दो, वादा करता हूँ कभी तुम्हें आंख भरकर रोने नहीं दूंगा। ईशल फूट फूट कर रोने लगी। लम्हों की खामोशी के बाद उसने हिचकियों के दरमियान आहिस्ते से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि अब कभी मुझसे जबरदस्ती नहीं करोगे। मोहब्बत इज्जत से करते हैं, कैद करके नहीं। एजाज ने मुस्कुराते उसकी पेशानी पर नरमी से बोसा दिया, वादा करता हूँ हर दिन तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हें अपने दिल में बसा कर रखूंगा। ईशल ने धीरे से इस बात पे सर लाया, कमरे की फिजा में सुकून भर गया। मोहब्बत, भरोसे और मुआफी का मीठा लम्स हर सो बिखर चुका था। एक नया सफर शुरू हो चुका था, खुशियों भरा, मोहब्बत भरा।